یہ ایک انسنا واقعہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ یا بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص ساحمہ بن ارقم جس کا نام تھا، اس کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کے گھر کے پیچھے اس کا ایک عالیشان باغ تھا۔ چنانچہ ساحمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک گدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیے۔ اور یہ حکم دے کر ساحمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساحمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساحمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساحمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی طاری ہو گئی اور پھر آفاقہ ہونے پر یعنی ہوش آنے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر ساحمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ ساحمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ الہ العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جانتا نہیں تھا، اگر میں جانتا تو ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائی، اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ہزاروں واپسی کے اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ پس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو اچانک آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حاصل، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور رہے۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والی ہر غم و خوشی میں ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس کو راضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ سانسوں نے وفا کی اور زندگی رہی تو ملوں گا ایک اور ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔